آج کے اس دور میں جہاں سوشل میڈیا بہت سرگرم ہے، وہاں موجودہ سیاسی سرگرمیاں، لمحہ بہ لمحہ بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال، اداروں کا سیاست میں کردار، الیکشن کے ہونے نہ ہونے کی چیمگوئیاں اور پھر اس کی بازگشت، یہ سب جاننے کے لیے عوام ہر وقت ہے بے قرار۔ تو ان تمام حقائق کو بروقت آپ تک پہنچانے کے لیے ہم ہو گئے ہیں تیار۔ امید ہے آپ ہمیں مزید نہیں کرائیں گے انتظار، تو لہذا ہمارے نیچے ویڈیو کے نیچے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ تو آج کی یہ ویڈیو جو مجھے کرنے کی ضرورت پیش آئی، وہ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 10 جنوری 2024 کو دو بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ اس میں ایک تو مشرف صاحب کی جو خصوصی عدالت کا فیصلہ تھا وہ سزائے موت کی شکل میں بحال کر دیا گیا۔ دوسرا یہ کہ پشاور ہائی کورٹ سے تحریک انصاف کو انتخابی نشان بلہ مل گیا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے 22 دسمبر کو تحریک انصاف کو بلے کے انتخابی نشان سے محروم کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ ان کے جو انٹر پارٹی الیکشن ہیں وہ بڑے کنٹروورشل تھے، متنازع تھے، تو یہ وجہ تھی، اس وجہ سے انہوں نے اس کو انتخابی نشان بلے سے محروم کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ تحریک انصاف فوری طور پہ پشاور ہائی کورٹ چلی گئی، جہاں پہ 2 ججز سید ارشد اور جسٹس اعجاز انور پر مشتمل یہ بینچ تھا، جنہوں نے فوری ان کے اس اپیل کی سماعت کی اور ایک انٹرم ریلیف دے دیا۔ اس انٹرم ریلیف میں انہوں نے فوری طور پہ تحریک انصاف کو بلہ دے دیا، یعنی انتخابی نشان بلہ دے دیا۔ تو بہرحال اس کیس کو تو ابھی سننا تھا، وہ چلنا تھا، لیکن بہرحال یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس فوری طور پہ انٹرم ریلیف کیوں دے دیا گیا ان کو۔ کیا اگلے دن الیکشن ہونے جا رہے تھے؟ اس کیس کو سنتے، اس کی فائنل ججمنٹ آتی، اس میں وہ جو بھی ہے اس میں وہ بتاتے کہ بھئی دینا ہے یا نہیں دینا، جو بھی اگر دینا ہوتا اس میں دے دیتے۔ بہرحال انہوں نے انٹرم ریلیف دیا تو یہاں پہ بات رکی نہیں، الیکشن کمیشن فوری طور پہ پشاور ہائی کورٹ میں آیا، انہوں نے ایک اپنی پٹیشن ڈالی، تو جہاں پہ ان 2 ججز نے وہ جو انٹرم ریلیف ان کو دیا ہوا تھا، انتخابی جو نشان ان کا بلہ تھا، تو انہوں نے فوری طور پہ واپس لے لیا۔ اب بات یہاں ہی نہیں رکی، تو تحریک انصاف نے کیا کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ بلہ انتخابی نشان ہمارا جو ہے فوری طور پہ واپس لے لیا انہوں نے ان 2 ججز نے، تو وہ فوری طور پہ سپریم کورٹ ایک اپلیکیشن لے کے پہنچے۔ چیف جسٹس صاحب فائز عیسیٰ یہ عدالت ہے کہ وہاں ان کی من سماجت کی، انہوں نے کہا یہ ہماری اپلیکیشن ہے اس انتخابی نشان بلے کو لے کے، تو اس کو آپ فوری سماعت کے لیے جناب فکس کیجئے اور اس کو سنیں کیس کو۔ بہرحال وہ جج صاحب نے ان سے تھوڑا سا ٹائم مانگ لیا۔ بات یہ ہے کہ یہ فوری طور پہ اگلے دن پھر اسی سپریم کورٹ میں آئے، جب اس اپلیکیشن کو فکس کیا جانا تھا، فوری سماعت تھی، تو یہ آ کے جج صاحب کی من سماجت کرنے لگے، سر ہم اپنی اپلیکیشن وڈرا کرنا چاہتے ہیں، تو لہذا بات یہ ہے کہ اس کو آپ خارج کر دیں۔ ہمیں امید ہے کہ پشاور ہائی کورٹ آج ہمارے جو اپنا اس کی اپیل ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف، اس پہ آج کو وہ فیصلہ دے دے گی، اور یہ بھی اس چیز کا قوی امکان ہے کہ بلے کا نشان ہمیں مل جائے گا۔ تو بہرحال ان کی اپلیکیشن لینے کا جو اس وقت انداز اور باڈی لینگویج تھی، اسے یہ لگ رہا تھا بظاہر کہ پشاور ہائی کورٹ انہی کے حق میں فیصلہ دے گی، جیسے وہ کہہ رہے تھے، میڈیا میں آن ریکارڈ باتیں موجود آپ دیکھ سکتے ہیں، تو کہہ رہے تھے، برملا کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں جون سا ہے پشاور ہائی کورٹ بلے کا نشان آج ہمیں دے دے گی انتخابی نشان۔ تو وہ تو بڑے امید اور بڑے یقین سے یہ بات کر رہے تھے، تو پتہ نہیں شاید انہوں نے وہاں کس کے ساتھ، کن ججوں کے ساتھ یہ سارا معاملات مینج کیا ہوا تھا۔ بہرحال وہ سپریم کورٹ سے واپس ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ بھاگے، اور یہی ہوا کہ وہاں سے ان کو انتخابی نشان بلہ مل گیا، اور پورے پاکستان نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، تحریک انصاف کے ورکروں نے، سپورٹروں نے اس بات کا۔ تو بات یہ ہے کہ پھر الیکشن کمیشن فوری طور پہ اس فیصلے کے خلاف اگلے دن سپریم کورٹ پہنچ گیا، اور جس کی ابھی تک وہاں ہیئرنگ چل رہی ہے سپریم کورٹ میں اس بلے کے انتخابی نشان کو لے کے۔ تو بہرحال اب اس میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ آج جمعے والے دن الیکشن کمیشن نے 13 پارٹیوں کو ڈی لسٹ کر دی ہے۔ صرف یہی ایلیگیشن جو تحریک انصاف پہ ہے کہ ان کا انٹر پارٹی جو الیکشن ہے بڑا کنٹروورشل ہے، متنازع ہے، تو انہوں نے 13 پارٹیوں کو ڈی لسٹ کر دیا۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بڑی ٹائمنگ بڑی ضروری ہے جاننا، یہ ٹائمنگ بڑی ضروری ہے جاننا، وہ یہ کہ بھئی 13 پارٹیوں کو آپ ڈی لسٹ کر رہے ہیں، اٹس مینز جو الیکشنز 8 فیبروری کو ہونے جا رہے ہیں، اس میں اگر یہ 13 پارٹیاں نہیں ہوں گی تو کیا نواز شریف یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی ہی الیکشن لڑے گی، باقی جماعتیں فارغ ہیں؟
تو یہی ایلیگیشن تحریک انصاف کے اوپر ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ساری جماعتوں کو الیکشن سینیریو سے باہر رکھا جائے گا. تو بہرحال یہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے کیونکہ 13 جماعتوں کو اگر جب آپ الیکشن سے باہر نہیں رکھ سکتے جن کو آج الیکشن کمیشن نے ڈی لسٹ کیا ہے تو مجبوراً سپریم کورٹ کو بھی تحریک انصاف کو انتخابی نشان کا بدلہ دینا پڑے گا, کیونکہ 13 جماعتوں کو بھی تو دینا ہے نا, ان کو بھی تو ایڈجسٹ کرنا ہے, الیکشن میں لے کے آنا ہے. ایسا تو ممکن نہیں کہ ان کو ڈی لسٹ کر دیا تو فارغ ہو گئے وہ. تو بہرحال بات یہ ہے کہ مجھے امید ہے اس چیز کا قوی امکان ہے جہاں ان 13 پارٹیوں کو ڈی لسٹ کیا ہے تو دوبارہ ان کو لسٹ کرنے کے لیے ان کو انتخابی نشان دینا پڑے گا نا, ان کے کنٹروورشل الیکشن کو ماننا پڑے گا. تو اسی لیے سپریم کورٹ بھی امید ہے کہ وہ تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان واپس دے دے گی. اور باقی دیکھیں ہائی کورٹ نے جب فیصلہ دیا تھا تحریک انصاف کو بلے کا نشان جب دیا تھا تو اس وقت الیکشن کمیشن نے جون سا ہے ہائی کورٹ کے کہنے کے اوپر, پشاور ہائی کورٹ کے کہنے پر اس کو اپنی ویب سائٹ پہ سرٹیفکیٹ کو جاری نہیں کیا تھا. وہاں بھی اب توہین عدالت کا جو معاملہ چل رہا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے اس میں. بہرحال ابھی تک یہ معاملہ پھر آگے سپریم کورٹ میں بھی آ گیا, وہاں بھی سب جوڈس ہے, تو دیکھیں کیا بنتا. بہرحال مجھے امید ہے کہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان مل جائے گا اور پیشگی میری طرف سے تحریک انصاف والوں کو مبارک ہو, اس انتخابی نشان جو بلہ ہے ان کو واپس مل جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری یہ ہے کہ مظاہر علی اکبر نقوی کو لے کے کچھ یہ میں بات آپ سے کرنا چاہوں گا. پہلے تو یہ تھا کہ مشرف صاحب نے اس میں جو خصوصی عدالت کا فیصلہ بحال کیا جو مشرف کو سزائے موت دی گئی تھی, اس سزائے موت جس میں فیصل عرب اور اس میں سیٹھ وقار اور ایک تیسرے جج تھے, یہ 3 رکنی جج تھا, یہ عدالتی کمیشن تھا جس نے مشرف کو سزائے موت دی تھی. بہرحال اس کے اگینسٹ اوپر اپیل آئی. مظاہر علی اکبر نقوی اور 2 ججز نے اس کو سنا, انہوں نے وہ سزائے موت جو نیچے خصوصی عدالت نے دی تھی اس کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا, بلکہ صرف کالعدم ہی قرار نہیں دیا, وہ جو 3 ججز تھے فیصل عرب, سیٹھ وقار وغیرہ, اس عدالتی کمیشن کی کمپوزیشن کو بھی انہوں نے اس کے آگے سوال کا نشان لگا دیا کہ یہ جائز ہی نہیں ہے جی عدالتی کمیشن جو بنا ہے. بہرحال بڑے کنٹروورشل فیصلے تھے مظاہر علی اکبر نقوی کے. تو بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ابھی یہ جو فیصلہ ہے خصوصی عدالت کا بحال کر دیا ہے جو کہ مظاہر علی اکبر نقوی نے اس فیصلے کو, خصوصی عدالت کے فیصلے کو سیٹ اسائڈ کیا تھا اور ان کی سزائے موت ختم کی تھی. تو اب سپریم کورٹ نے جو ان سے مظاہر علی اکبر نقوی والی کورٹ کا جو فیصلہ تھا جس میں انہوں نے سزائے موت ختم کر دی تھی, وہ انہوں نے فیصلے کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا اور خصوصی عدالت کے فیصلے کو بحال کر دیا جو سزائے موت کا فیصلہ تھا. تو اب بات یہ ہے کہ مظاہر اکبر نقوی صاحب کا نا جوڈیشل کمیشن میں ایک ریفرنس گیا ہوا ہے جس کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے, اور بلکہ یہ ان کے ریزگنیشن سے پہلے جس ریزگنیشن سے اگلے دن 10 گواہوں نے جوڈیشل کمیشن میں پیش ہونا تھا. ایک بہت بڑی ایویڈنس تھی ان کے خلاف, ان کے اوپر بہت بڑے ایلیگیشن تھے اور جس میں بہت بڑے ایلیگیشن سے انہوں نے اپنی بہت سے اثاثہ جات بنائے جن کو ڈکلیئر ہی نہیں کیا, اور کچھ اثاثہ جات ایسے ہیں جن کو ڈکلیئر کیا ہے لیکن وہ جو ڈکلیئر کیا ہے ان کی فیس ویلیو اور مارکیٹ ویلیو جو سی ہے ان کے وہاں پہ جمع کرائے گئے قوائف سے بہت ہی مختلف ہے, وہاں بھی بہت بڑا تضاد ہے. تو لہٰذا بہت بڑے ایلیگیشن ان کے اوپر. پھر ان کی آڈیوز وغیرہ ہیں جو پرویز الہی کے ساتھ بھی آئی ہے جس میں یہ اپنا نقوی صاحب کو پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں جی میں آپ کے گھر آ رہا ہوں, محمد خان کا معاملہ یہ وہ آپ کے گھر آئے ہوئے ہیں. تو بہرحال میں وہ منع کر رہے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں جی میں نے آنا ہے. تو بہرحال جی ان کے گھر وہاں پھر چلے گئے, یہ بھی آڈیو ان کی منظر عام پہ آئی. تو بہرحال ان کے اوپر بڑے چارجز ہیں, بڑے ایلیگیشنز ہیں. بہرحال نقوی صاحب کو تو چاہیے تھا کہ وہ اس معاملے کو فیس کرتے, اس کو کنٹسٹ کرتے, اور بہتر یہی تھا کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے جج تھے. تو بہرحال انہوں نے ریزگنیشن دینا بہتر سمجھا. آئی ڈونٹ نو وائی, لیکن جو بظاہر صورتحال نظر آتی وہ یہی ہے کہ وہ اس تمام پروسیکیوشن کو یا جو ایلیگیشن تھے اس کو فیس نہیں کر سکتے تھے. تو لہٰذا انہوں نے ریزگنیشن کو ہی غنیمت جانا جو انہوں نے دے دی. اچھا اس میں یہی بات نہیں رک جاتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ریزگنیشن بھی صرف اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے, ایک تو فیس نہیں کر سکتے تھے, دوسرا یہ تھا کہ وہ اس سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے جب گھر فارغ ہونے کے بعد جب گھر جا کے بیٹھیں گے نا تو ان کو تو پیٹرول بھی چاہیے نا, گاڑی بھی چاہیے, ڈرائیور بھی چاہیے, سیکورٹی بھی چاہیے,
پھر لاکھوں روپے پینشن بھی چاہیے. یہ تمام سہولیات جو لگژری سہولیات سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کو ملتی ہیں آفٹر دیئر ریٹائرمنٹ, وہ ان کا حصول چاہتے تھے, اس سے مستفید ہونا چاہتے تھے. انہوں نے کہا بھائی ریفرنس میں اگر یہ پروسیڈنگ آگے چلتی رہی, میں کنوکٹ ہو گیا تو بھائی میں ان چیزوں سے میں محروم ہو جاؤں گا. تو لہذا ایک یہ چیز تھی جو انہوں نے فوری طور پہ اپنا استعفیٰ دے دیا, کیونکہ جب ایک جج استعفیٰ دے دے سپریم کورٹ کا, پھر اس کے آگے جوڈیشل کمیشن میں کارروائی نہیں چلتی, وہ رک جاتی ہے. تو وہ کارروائی بھی رک جائے گی ان کے خلاف, جو مجھے نظر آ رہا ہے ویسے بادی نظر میں. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ وہ اب تو گھر جا کے بیٹھ گئے ہیں جناب, ان تمام سہولیات سے, لگژری سہولیات سے مستفید ہوں گے. پھر معاملہ دیکھیں یہیں نہیں رکا, پھر آگے ان کے دوست ساتھی اعجاز الاحسن, جو کہ جنرل باجوہ کے دور سے بہت آگے بڑھ چڑھ کے پاناما میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے, نگران جج کا بھی کردار ادا کیا انہوں نے عمران کو تاحیات نااہل کرنے میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا, اور واٹس ایپ کالز کر کر کے اپنی مرضی کی GIT بنانے میں بھی بڑا کردار ادا کیا انہوں نے. تو عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے میں جو رکاوٹیں تھیں ان کو بھی دور کیا انہوں نے. اور بات یہ ہے کہ آپ نے جب اس وقت, یا ایسے دور کیسے کیا آپ نے, آپ کے ایسا اسٹیبلشمنٹ ملی ہوئی تھی, باجوہ اور فیض آپ کے ساتھ ملے ہوئے تھے, آپ نے ان کا پریشر لے لیا, اور پریشر لے کے ان کا دباؤ قبول کر کے آپ نے جناب بڑھ چڑھ کے کام کیا جیسے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کہا. تو اب یہ بتائیں آپ کہ کیا آپ کے اوپر اس وقت بہت زیادہ دباؤ تھا جو آپ دباؤ برداشت نہیں کر سکے, آپ نے بھی استعفیٰ دے دیا نقوی صاحب کے بعد؟ ایسا نہیں ہے, دباؤ تو آپ برداشت کر لیتے ہیں, آپ نے اس کو بھی برداشت کیا, اگر اب بھی ہوتا تو اب بھی آپ نے برداشت کر لینا تھا. بات کچھ اور تھی, آپ کے خلاف ایک ریفرنس آنے والا تھا جوڈیشل کمیشن میں جس کو آپ فیس نہیں کر سکتے تھے, جس طرح نقوی صاحب نہیں کر سکتے تھے اس طرح آپ بھی فیس نہیں کر سکتے تھے. تو لہذا آپ نے کہا بھائی بات یہ ہے, وہی بات کہ بھائی ریزائن دو, گھر جاؤ, ریفرنس کو کیا فیس کرنا ہے, وہی لگژری لائف سہولیات ہیں جی, اس سے مستفید ہیں بس. اس کے لیے جناب آپ نے فوری طور پہ استعفیٰ دے دیا اور گھر چلے گئے. بہرحال اب دیکھتے ہیں, آنے والا وقت بتائے گا کہ آپ کے استعفے کے کیا محرکات تھے, کیا معاملہ تھے, کیوں آپ نے استعفیٰ دیا. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی عوام کو جلد آشکار ہو جائیں گی. اچھا بات ایک چیز اور ہے جو بڑی اہم ہے, وہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں ان کو عمراندار جج اس لیے کہتا ہوں, مظاہر علی اکبر نقوی اور اعجاز الاحسن کو, اس لیے کیونکہ بات یہ ہے جب PDM بنی تھی, اس کی تشکیل ہوئی تھی, تو اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ انکلوڈنگ فیاض, یہ سب تمام لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم پولیٹیکل ہو گئے, ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے, ہم نے کوئی اپنا کردار ادا نہیں کرنا, کس حکومت کو لانا ہے, کس کو گرانا ہے. تو اس وقت PDM جب یہ پولیٹیکل ہوئے تو اس وقت PDM کا وجود جو ان سے وہ منظر عام پہ آیا, اور PDM نے کوشش کی کہ عمران خان کی حکومت کو گرایا جائے. تو بہرحال وہ متحد ہوئے, پھر وہ جو بھی ممبران کو آگے پیچھے کرنا تھا, تو بہرحال وہ انہوں نے اپنی کاوش PDM نے جاری رکھی طریقے عدم اعتماد لانے کے لیے. تو اس وقت یہ سپریم کورٹ کے 2 جج, مظاہر علی اکبر نقوی اور دوسرا یہ اعجاز الاحسن صاحب, بڑے سرگرم ہو گئے. جناب عمراندار جج ہے نا یہ, تو یہ فوری طور پہ باجوہ صاحب کے پاس گئے, وہاں جا کے کھانا کھایا, ان سے ریکویسٹ کی, ان کو بتایا کہ بھائی مہربانی فرمائیں آپ یہ جو طریقہ عدم اعتماد PDM لے کے آ رہی عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے, اس میں آپ عمران خان صاحب کا ساتھ دیں اور اس طریقے عدم اعتماد کو رکوائیں آپ. تو یہ عمران خان کی حکومت گرنی نہیں چاہیے. بہرحال اپنا بڑا جو سا ہے بڑا انہوں زور لگایا, بہرحال ان کی بات نہیں مانی گئی, ان کی سنوائی نہیں ہوئی, ان کو ناکام و نامراد ہی واپس سپریم کورٹ جانا پڑا. تو مختصر یہ کہ پھر PDM کی حکومت معرض وجود میں آ گئی اور عمران خان کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑ گئے. تھینک یو.